أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رؤوف بالعباد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، پاکیزگی کے معطر کلمات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے، جو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، موت و حیات کا مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو کل کائنات کے سردار بن کے آئے، انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا چشمہ بن کے آئے، میرے اور آپ کے دین کے داعی بن کے آئے، رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ان مقدس ہستیوں پر کہ جن کی پرخلوص اور انتھک محنتوں کی وجہ سے آج دین اسلام صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ جہاں یہ ہستیاں آرام کر رہی ہیں ان کی قبروں پر کروڑہ رحمت نازل فرما۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا موضوع کہ کیا ہم اللہ کی ذات کا ادب کرتے ہیں، کیا ہم اللہ رب العالمین سے حقیقی محبت کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کی قدر کرتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم اللہ کی قدر اس طرح نہیں کرتے جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ہم نے اس موضوع کے 3 پوائنٹ پڑھ لیے تھے۔ اللہ سے محبت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عقیدہ توحید کا حامل ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی قدر تب ہی مکمل طور پر ہوگی، حقیقت میں اللہ کا ادب کرنے والا وہی بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی مکمل پہچان بندے کو ہو۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کی قدر وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہو۔ جب ایمان بھی ہو جائے، پہچان بھی ہو جائے، پھر وہ اللہ سے حقیقی محبت کرنے والا ہو، ساری دنیا سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ اپنے اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ یہ 3 موضوعات ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم چوتھی بات پڑھیں گے کہ ادب الہی کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کہے کہ یہ کام کر لے، اس کام کو کر لیا جائے، اور جس کام سے میرا اللہ روک دے اس کام سے رک جایا جائے۔ اور اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی قدر کرنے کے لیے کھپا دیا جائے۔ یہی حقیقی اطاعت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پر حکم دیا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اللہ و رسولہ، بہت سارے مقامات پر میرے اللہ نے اپنی اطاعت کا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات، اللہ کی ذات کو سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے، یا اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو میرے اللہ نے جس کا حکم دیا ہے یا جس کام میں میرا اللہ راضی ہے اس کو کر لیا جائے، اور ہر وہ عمل، ہر وہ کام کہ جو میرے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے یا جس سے میرے اللہ نے منع کیا ہے اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیغمبر تمہیں دیتا ہے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ۔ آج اگر ہم شراب نہیں پیتے تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، آج ہم اگر جوا نہیں کھیلتے تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، آج اگر ہم ان لوگوں کے پاس جو پامسٹ ہیں، کاہن ہیں، نجومی ہیں، ان کے پاس اپنی قسمت کا حال احوال پوچھنے کے لیے نہیں جاتے، اس وجہ سے کہ میرے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے، ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اس لیے کہ میرے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے استغاثہ پیش نہیں کرتے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، اس لیے کہ میرے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ہوتے ہوئے کسی اور سے امید وابستہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اللہ سے شدید محبت ہے اور ہم مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں ہیں۔ حضرات، یہ مطلب ہے کوئی بھی ایسا معاملہ، اور جب کوئی بندہ اللہ سے حقیقی محبت کرتا ہے پھر اس کے لیے اور کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ قسم کھاتا ہے تو اللہ کی قسم کھاتا ہے، وہ نظر مانتا ہے تو اللہ کی نظر مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلائی ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جس کی نظر ماننے کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا، وہ اپنی نظر کو پورا کرے۔ ومن نظر ان یعص اللہ، اور جس نے اس بات کی نظر مانی کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، فلا یعصہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یعنی ایسی نظر، ایسی بات کہ بندہ وہ نظر مانے، مثال کے طور پر میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنے جانور جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ ذبح کروں گا، غلط نظر ہے۔ حالانکہ جانور ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، جھٹکا جو ہے وہ کافر کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی نظر کہ جو اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ نظر تم نے پورا نہیں کرنی۔ قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی قسم اٹھانی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری محبت ہے ہی اللہ کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے ہی اللہ کے ساتھ، اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آج 2 آیات میں ایسی پڑھنے والا ہوں کہ مجھے اور آپ کو وہ آیات یاد ہو جائیں، حفظ ہو جائیں، اور ہر وقت وہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کی ذات کی رضا پانے کے لیے بیچ دیا ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کی رضا پانے کے لیے کھپا دیا ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھپا دیا ہے، بیچ دیا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد،
اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ دیکھیے ہر بندے کی کوشش اپنی اپنی ہے۔ کوئی کوشش کر رہا ہے کسی بڑے سے بڑے کی رضا پانے کے لیے، کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فلاں کی نگاہوں میں پسندیدہ ترین بن جاؤں، کسی کی محنت ہوتی ہے کہ میں فلاں عہدے اور فلاں جگہ تک پہنچنے کے لیے کامیاب ہو جاؤں۔ ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کے اندر مصروف ہے۔ ہر بندے نے کسی کمپنی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، کسی نے کسی عہدے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، لیکن اللہ یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیچ دیا ہے، اپنے نفس کا اللہ کے ساتھ سودا کر دیا انہوں نے کہ ہمارا مقصد صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ جب اس اللہ کی اطاعت کی جائے، جب اس اللہ کی بات کو مانا جائے، جب اس اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے، پھر وہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا ہی اس کام میں دیا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ راضی ہونا چاہیے، بس دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، آسمان والا راضی ہو، دنیا والے ناراض بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسی باتیں سکھائی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد ہر وقت اکثر و بیشتر یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لکا ذکارن لکا شکارن، اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار بندہ بنا دے، لکا ذکارن، اللہ بہت زیادہ اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنا دے، لکا رہابن، اللہ میں بہت زیادہ تجھ سے ڈرنے والا بن جاؤں، لکا مطیعن، اللہ میں تیرا اطاعت گزار بن جاؤں، الیک مخبتن، اللہ میرا سارا کا سارا جو توجہ ہے، میری توجہ، میرا انہماک، میرا چہرہ، میری امیدیں اللہ تیری طرف ہوں، الیک اواہم منیبن، اللہ میں جب بھی پکاروں تجھے پکاروں، میری توجہ تیری طرف ہو، میری پکار تیری طرف ہو۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر مطیع و فرما بردار کر دینا، جس کی مثال میرے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے اپنے ایک محبوب بندے سے کہا، اے میرے محبوب بندے میرا فرما بردار بن جا، میرا مطیع بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس بندے نے کہا اللہ میں تیرا فرما بردار بن گیا، اور وہ ایسا اللہ کا فرما بردار بنا کہ میرے اللہ نے رہتی دنیا تک اس کا ذکر اس دنیا کے اندر بکھیر دیا۔ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس نماز میں تو اس اللہ کے اس بندے کا ذکر نہیں کرتا، کوئی ایسا تشہد نہیں ہے جس تشہد کے اندر بیٹھے تو اور اللہ کے اس بندے کا ذکر کیے بغیر تو اپنے تشہد کو پورا کر لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ ایسے پیغمبر پر، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے درود پڑھ، ایسے درود بھیج، ایسے رحمتوں کی برسات کر جیسے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود و سلام کی برسات کرتا تھا۔ وہ کون بندہ تھا؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، اور اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے، کان امتن قانتا للہ حنیفا، کہ پیارا ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ وہ اکیلا شخص پوری ایک امت کے برابر تھا، قانتا للہ، اللہ کی جانب رجوع کرنے والا تھا، یعنی اس قدر اس کی اللہ پر اس قدر اس کا بھروسہ تھا، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا، قانتا للہ، صرف اللہ کی ذات کو ہی بس۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ والے تھے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے۔
اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قانتا للہ حنیفہ وہ ایک پوری امت جسے کہا گیا ہے وہ کون بندہ ہے؟ فرمایا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اکیلا شخص پوری امت کے برابر ہے۔ صحابہ کہنے لگے، دوست کہنے لگے، حضرت آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ آیت اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ فرماتے ہیں ہاں مجھے اس بات کا علم ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے امتن کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یعلم الناس الخیر جو پوری ایک امت کو اللہ کا دین سکھانے والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس امت کے علماء کرام یعلم الناس الخیر جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کا دین سمجھانے والے ہیں۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص صحابہ میں سے تھے جن کو حلال و حرام پر عبور تھا، جن کو اللہ کے دین پر عبور تھا۔ اور فرمایا قانتا للہ حنیفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والقانت مطیع اللہ، قانت وہ ہوتا ہے، فرما بردار وہ ہوتا ہے جو ہر عمل اللہ کی اطاعت کے اندر کرتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کوئی بھی عمل اللہ کی نافرمانی میں نہیں کرتے، قانتا للہ حنیفہ، وہ اللہ کے لیے فرما بردار ہے۔ حضرات چوتھا جو ہمارا سبق یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بات کی اطاعت کرنی ہے۔ جو میرے رب نے دے دیا ہے، جو میرے اللہ نے حکم دے دیا ہے، اور حکم کے اندر کبھی بھی مصلحت تلاش نہیں کی جاتی کہ میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے۔ یہ جو کیوں کا لفظ ہے یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں نہیں؟ چونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، اب اس حکم کی تکمیل کرنی ہے، یہی اطاعت کا صحیح فلسفہ ہے۔ جو میرے رب نے کہہ دیا وہ قبول ہے، بغیر کسی چوں چرا کے اس کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے، یہی وہ اطاعت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں لوگ جو اپنے نفسوں کو کھپا دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، کس لیے؟ مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ حضرات وہ اللہ کی رضا جو ہے اس کا ایک علیحدہ بھی ہمارا ٹاپک ہے، یہ 5ویں نمبر پہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ایک ہے اللہ کے فیصلوں کو مان لینا، مان لینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی رہنا۔ صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے، اس پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں پر بندہ عدم اعتماد کر دے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا ایمان اس وقت نصیب ہو ہی نہیں سکتا، ایمان نصیب نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو مان نہ لے۔ کراہت کے ساتھ نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ مانیے۔ آج ہمارے اندر شیطان نے ایک بات ٹھونس دی ہے، ہم مانتے ہیں لیکن کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ فرمایا کہ کسی مومن شخص کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے اس کے بعد کوئی چوائس رہ ہی نہیں جاتی۔ اذا قضى اللہ، جب اللہ نے آرڈر کر دیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کر دیا ہے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس کے بعد اس کے پاس کسی قسم کا اختیار رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ کس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے؟ کون ہے وہ شخص جو صاحب ایمان ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو معلوم کرنا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، 3 چیزوں پر آپ مکمل طور پر راضی ہیں،
ان 3 چیزوں کے ہر پہلو پہ راضی ہیں، آپ سمجھ لیجیے آپ صاحب ایمان ہیں۔ لیکن اگر آپ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی کراہت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ رضی باللہ ربًا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، جو میرے اللہ نے کہہ دیا اس پہ راضی ہیں، وبالاسلام دیناً، دین اسلام کے مکمل دین ہونے پر راضی ہیں۔ اگر آپ ناپسند کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ جو حکم ہے نا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہاں پہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں، یہ میرے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں جو اللہ نے منع کیا چیز یہ منع نہیں ہونی چاہیے تھی، میں اس کو کروں گا، میں اس کو کروں گا، یہ نہیں منع ہونی چاہیے تھی، پھر اس کا مطلب ہے آپ اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں ہیں۔ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونا، یہ 3 چیزوں کے ساتھ آپ کی رضا ہے تو پھر آپ واقعتاً ایمان والے ہیں۔ ذاق طعم الایمان، اس وقت آپ کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی کہ ایمان کتنی میٹھی چیز ہے۔ ہم نے صرف سنا ہے کہ صحابہ کرام کو مار پڑتی تھی اور وہ اللہ احد کہتے تھے، ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، وہ اللہ اکبر کہتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا کہ کلمہ چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ بھائی وہ کون سی ایسی چیز تھی؟ حالانکہ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے کافر۔ کیا ان کو مسئلہ تھا؟ کیا چیز تھی؟ وہ ایمان تھا، وہ رضا تھی کہ اللہ جو تو نے کہہ دیا ہم راضی ہو گئے ہیں، اب تو چاہے تو ہمیں حکم دے ہم سمندروں کے اندر چھلانگ لگا دیں، تو چاہے ہمیں حکم دے ہم جہاں چاہیں چلے جائیں، جہاں تو کہے گا ہم چلے جائیں گے، ہم سی بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر رضا۔ ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں، اور ادب الہی کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں میں سے 5واں تقاضا ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، اللہ کے فیصلوں کو مان لینا، تسلیم کر لینا۔ اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تجھے اتنا عرصہ میں نے بیمار رکھنا ہے تو اس پر مطمئن ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، کوشش تو کر رہا ہے، دوائی تو کھا رہا ہے، لیکن تو اللہ کا شکوہ نہیں کرتا کہ یہ میرے لیے ہی کیوں ہے۔ اگر اللہ نے تیری قسمت میں ایک وقت کے لیے رزق کو تھوڑا لکھا ہے تو اس پر مطمئن ہے کہ کوئی بات نہیں، اچھے وقت کے لیے میں پر امید ہوں، اچھا وقت انشاءاللہ آئے گا۔ اگر یہ اس وقت کم رزق ملا ہے تو اس وقت تو اللہ سے شکوہ گناہ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تجھے کہتا ہے کہ تو نے سارا دن بھوکا رہنا ہے، روزے کی حالت میں رہنا ہے، تو اس پر اللہ کا شکوہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ تجھے کہتا ہے کہ تیرے پاس اگر پیسے ہیں تو تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے میرے گھر کے اندر پہنچ، تو پھر تو مطمئن ہے، تو وہاں پہ جاتا ہے اور مطمئن ہے کہ نہیں اللہ نے بلایا تو میں آ رہا ہوں۔ اگر تجھے اللہ کہتا ہے کہ تو حلال کھائے گا حرام نہیں کھائے گا تو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے راضی ہونا اللہ کی ذات پر، راضی بالرضا کہ یا اللہ جو تو نے کہہ دیا مجھے قبول ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہہ دی ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یہ بات ہماری طے ہوگی مکمل، اب اس سے اگلی اور کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ ہے بس۔ اس کے لیے انہیں ماری کھانا پڑی، اس کے لیے ان کو بہت تکلیفیں دی گئیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، فرمایا جب وہ آزمائے گئے، ان کی آزمائش کا وقت مکمل ہوا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابشروا تمہیں خوشخبری ہے بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں، ہم تمہارے آخرت میں بھی دوست ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، آگے کہتا ہے کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اللہ کے نبی اسلام کے جو معاملات ہیں، مجھے بہت لمبے چوڑے معاملات جو ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آتے، کہ بہت لمبے چوڑے باریک بینیاں، سادہ پنجابی سادہ آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، لمبی چوڑی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بات مجھے ایسی بتا دیجئے کہ جس کو میں پکڑ لوں اور میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، میں نجات پا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، تو اپنی زبان سے اس بات کو کہہ دے کہ میں آج کے بعد اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پہ قائم ہو جا، ساری دنیا مل کے تجھے اس بات سے ہلا نہ سکے، اس بات سے تجھے دور نہ کر سکے۔ قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر قائم ہو جا، قائم و دائم ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ پھر ایسے قائم و دائم ہوئے کہ جن کی مثالیں آج بھی ہم دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے دین پر قائم و دائم ہوئے۔ اور دیکھیں نا، اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کی رضا پر کس قدر راضی ہوئے، کیسے وہ اللہ کی رضا پر مطمئن ہوئے۔ حفصہ دیکھنا پکھا چل رہا ہے، پکھا چلا دو، نہیں میں تار لتھی رہن دیو، تار لتھی ہوئے تو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی رضا پر مطمئن ہوئے، اور انبیاء کرام کیسے مطمئن ہوئے۔ اب دیکھیں کہ بندے کو ہلا دینے والا، بندے کو لغزش میں مبتلا کر دینے والا کیا ہے کہ بندے کی اولاد ہے۔ انسان کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک پیغمبر کا واقعہ ذکر کیا ہے، پیغمبر ہے، پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے وہ پانی کی لہروں کے حوالے ہو چکا ہے، پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے سگا بیٹا پانی کی لہروں کے حوالے ہو چکا ہے، اور پیغمبر نے اللہ رب العالمین سے کہا ہے ان بنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ تیرا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ پیارے نو تیری اولاد کو، تیری آل کو میں بچاؤں گا، اور میرا بیٹا میری آل میں سے ہے، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا جو ہے وہ ڈوب جائے۔ ان بنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، میرے پیارے نو وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال جو ہیں وہ بیٹوں والے نہیں ہیں، اس کے اعمال جو ہیں وہ نیکیوں والے نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آج کے بعد میں تجھے اس بات کا مشورہ دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا سوال مجھ سے نہ کرنا کہ جس کے بارے میں تجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بیٹا ہے، بیٹا آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ڈوب گیا، اور سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جو تو نے کہہ دیا اللہ میں اس پہ راضی ہوں، اب دوبارہ میں اس بارے میں سوال نہیں کروں گا۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ آپ نے محنت کی، کوشش کی، تھوڑا عرصہ نہیں، بیٹا ہے، بیٹے کو کم از کم 600 سال تو تبلیغ کی ہوگی، کم از کم 600 سال بیٹے کو تبلیغ کی ہوگی۔ آپ نے 600 سال تک کا عرصہ جو ہے وہ بیٹے کو کم از کم تبلیغ کی، ویسے تو 950 سال تبلیغ کی تھی، لیکن بیٹا ہے، پتہ نہیں کتنی سال بعد شادی ہوئی ہوگی، بیٹا پیدا ہوا، بڑا ہوا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ جب آپ نے اپنی کوشش پوری کر لی، اب اللہ کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ اللہ کا حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں تھا، جو اللہ کا نافرمان ہے۔ لہٰذا آج آپ اپنے سگے بیٹے کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے۔
تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اللہ جو تو نے فیصلہ کر دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ ہے اللہ کی ذات پہ راضی ہونا۔ اب آپ ذرا دل تھام کے سوچئے کہ اپنے بھائی کو اللہ کی رضا کے ساتھ فوت ہو جائے، اس کو الوداع کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے کسی عزیز کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا یہ کون سا آسان ہوتا ہے؟ اور پھر اپنے باپ کا اپنے بیٹے کو دیکھنا، اللہ اکبر۔ لیکن فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اذکار کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، تو اس میں اس جملے کی انتہائی زیادہ ویلیو ہے۔ یہ جملہ بڑا ہی مہنگا ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ تین الفاظ ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ اب یہ تین جملے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ تین جملے بولنے والے کے لیے تین انعامات رکھے ہیں، اور ان کو تین تین مرتبہ اس صبح کی نماز کے بعد اور شام کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ تین ہی جملے ہیں، تین تین مرتبہ ہی پڑھنا ہے صبح شام، اور تین ہی اس کے انعامات ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام یہ تین مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ پر یہ حق ہے، اللہ اپنے اوپر یہ لازم کر لیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ اس بندے کے اوپر راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اللہ جس پر راضی ہو گیا اس کو اور کیا چاہیے؟ سب سے بڑی نعمت قیامت کے دن اللہ کی رضا ہوگی۔ پہلا، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا، قیامت کے دن بندہ آئے گا، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا واجبت لہ الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھے گا کون؟ ذرا سوچئے۔ جس کو صبح کی نماز نصیب نہیں وہ کیسے پڑھے گا؟ جو 7 بجے تک سویا ہوا ہے، شیطان کا دوست ہے، وہ کیسے پڑھے گا؟ وہ تو نہیں پڑھ سکتا۔ جس کو مغرب کی نماز نصیب نہیں وہ کیسے پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پڑھے گا وہی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضرات، چھٹا پوائنٹ، ہم پوائنٹ یہ ذکر کر رہے ہیں، ہمارا موضوع یہ تھا کہ کیا ہم اللہ کا حقیقی ادب کرتے ہیں؟ اس میں پہلا تھا کہ عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت۔ دوسرا تھا کہ اللہ رب العالمین کی پہچان۔ تیسرا تھا کہ اللہ سے حقیقی محبت ساری دنیا سے بڑھ کر۔ چوتھے نمبر پہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، مکمل طور پر اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جانا۔ اور 5ویں نمبر پر تھا کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ اور 6 نمبر پر ہے کہ اپنے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اب ایک آیت میں نے پہلے پڑھی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا نفس انہوں نے بیچ دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہاں پہ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت ذکر کی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا نفس بھی بلا دیا۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نہ اللہ کے رہے، جب وہ اللہ کے نہ رہے تو وہ اپنے آپ کے بھی نہ رہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آج آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، وہ کہیں گے جی کی دسیے یار اج کل تے اپنا آپ بھی بھولیا سانو، نماز کی پڑھنی ہے اپنا آپ یاد نہیں گا،
ہم نے مسجد کے آنا ہے، نیکی کے کاموں میں آنا، ہمیں وقت اپنا آپ ہی بھول گیا، جان بھی بھلی سنوں تھا۔ او بھائی تجھے بھولی نہیں ہے، تجھے بلا دی گئی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کالذین نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گیا، فرمایا اس کو میں اپنا آپ بھی یاد نہیں کرنے دیتا، وہ اپنے نفس کو بھی یاد نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچئے ہاں، کب آخری مرتبہ آپ کو اپنی جان کا خیال آیا تھا کہ میری بھی جان ہے، میں بھی انسان ہوں؟ یا آپ ایک جو ہے وہ بیل کی طرح جتے ہوئے ہیں، ہر وقت اپنی اولاد کے لیے صرف کمانا 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 اور کمانا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر تجھے اللہ یاد نہیں ہے، تجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، تجھے اپنا نفس بھی بھول گیا ہے۔ حالانکہ سب سے پیارا بندے کو اپنا نفس ہوتا ہے، اپنی جان پیاری ہوتی ہے کہ ساری دنیا کھائے خسما دا سر میں ٹھیک رواں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنا آپ اس کو بھول گیا ہے۔ وہ بھائی کیوں بھولا ہے؟ اس لیے بھولا ہے کہ تجھے اللہ ہی یاد نہیں ہے، تجھے اپنا مالک ہی یاد نہیں ہے، تجھے اپنا خالق ہی یاد نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلا دیا۔ اور دوسری، اگر اللہ رب العالمین کی بات حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنًا، او بندے، او ابن آدم، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میں تیرے سینے کو مالدار بنا دوں گا، تیرے بینک اکاؤنٹ کو مالدار نہیں بنا دوں گا۔ املأ صدرک غنًا، اور تیرا سینہ مالدار بنا دوں گا، تجھے غنی بنا دوں گا۔ اور اگر تجھے وقت نہیں ہے، تیرے پاس فرصت نہیں ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، میں تجھے ایسا مصروف کروں گا کہ تیرے پاس وقت نہیں ہوگا، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ اب آپ یہاں پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ ایسے نہ بن جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو اپنی ذات بھی بلا دی کہ جاؤ تسی میرے نہیں تو کسے دے بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہ میرے نہیں ہیں، یہ فاسق ہیں، ان کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب قرآن کے دوسرے مقام پہ چلتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، فرمایا کہ جو میرا نہیں رہتا، ظاہر ہے جو میرا نہیں ہے، اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں پھر کون ہے؟ شیطان ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو مجھے یاد نہیں کرتا، جو میرے ذکر سے غافل ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، شیطان باقاعدہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اتنا اس کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ دونوں یک جان ہو جاتے ہیں، قرین ہو جاتے ہیں، جنان جی میں جب ہی پائی ہوں دی ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، قیامت کے دن فرمایا کہ جب وہ اس کا بیلی اور وہ دونوں آئیں گے نا، شیطان اور اس کا بیلی، تو بندہ کہے گا ہائے کاش آج تیرے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق سے مغرب تک ہے۔ بعد المشرقین، صرف ایک نہیں، جتنا مشرق سے مغرب تک ہے، پھر مغرب سے دوبارہ مشرق تک ہے، کاش تیرا میرا اتنا فاصلہ ہوتا۔ بدبختہ تو ایسا چمڑیا، میں نے ایسا چمڑیا کہ میرا بیڑا ہی کر دیتا ہی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر تمہیں عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا تو مت سمجھنا کہ کسی زام میں مبتلا نہ لینا کہ بڑا کمانڈیا میں۔ اللہ نے کہا کہ تینوں تیرے جوگا بھی نہیں چھڑاں گا، تو ایسا کمائی کے اندر ایسا غرق ہوگا کہ تجھے اپنی جان بھی بھول جائے گی۔ اب آئیے قرآن کا تیسرا مقام ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، معیشتاً ضنقا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ضنقا، جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، فرمایا کہ اس کی معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہ وڈا بے نمازی انہیں بہتے پیسے ہو، دیکھو
وہ تو جناب کروڑوں کھیلتا وا، لیکن کیا کبھی اس کی ہوس پوری ہوئی ہے؟ کبھی آپ کے سامنے اس نے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ کا شکر ہے میرا کوئی اتنا کہا گیا کہ میں بالکل راضی ہوں۔ آپ کو ہر روز کوئی نہ کوئی نئی خبر ملے گی اس کی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کی بات جھوٹ تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے او دا پانڈا پردہ ہی نہیں گا، اس کا برتن رزق والا بھرتا ہی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ تو بھائیو آئیے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ کے ادب میں سے یہ بھی ادب ہے، اللہ کے حقیقی ادب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ مالک کبھی ہمیں بھولے گا نہیں، وہ اللہ ہمیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں اور وہ مالک تمہیں بھلا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور بے شمار اس کی مثالیں ہیں اسلام کے اندر، تاریخ کے اندر، کہ جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کبھی بھولا نہیں ہے انہیں۔ وقتی آزمائشیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تھوڑی پریشانیاں تھی صحابہ کو۔ کبھی وہ وقت تھا کہ وہ امیہ بلال کو مار رہا تھا رضی اللہ عنہ، اور کبھی وہ وقت تھا کہ بلال بدر کے اندر کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہو، آ جاؤ، یہ بدبخت امیہ جو ہے وہ مجھے مارنے والا تھا، آج ذرا اس کی طبیعت سیٹ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ اگر آزمائش ہے تو کسی وقت کے لیے ہے، لیکن اگر ایک آزمائش تجھے تیرے رب سے دور لے گئی ہے تو پھر یہ مت سمجھنا کہ تو اللہ سے دور ہوا ہے، اللہ نے تجھے، تیرا نام اپنی لسٹ سے کاٹ دیا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، پھر تجھے ایسا جو نا وہ ایسی پجو دوڑی تینوں پے گی کہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔